4 زندگیاں کھائی ہیں، ٹھیک ہے. اگر قرآن میں لکھا ہو، یہ میں وہ بات بتا رہا ہوں جو میرے دل میں، اگر قرآن میں لکھا ہو تو اب تک میں 4 دفعہ کاٹ کے 4 دفعہ زندہ کر کے 4 دفعہ مار چکا ہوتا اپنے باپ کو. یہ بات ہے. السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی. امید کرتی ہوں ہم سب لوگ بہت خوش باش ہوں گے. آج موسم بہت سہانا ہے، بہت ٹھنڈا ہے، لیکن خبریں بہت گرم ہیں. میں نے آپ لوگوں کے لیے ایک ویڈیو بنایا تھا حسن نثار صاحب پر، جس پر بہت سارے لوگوں نے مجھے اپریشیٹ کیا تھا. تھینک یو سو مچ. لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ میں ہمیشہ اپنی رائے کے اظہار کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں سے آپ کی رائے ضرور پوچھتی ہوں، اور میں کوشش کرتی ہوں کہ میرا جو تجزیہ ہو وہ بہت ہی نیوٹرل ہو. میں کسی انسان کے خلاف بات نہیں کرنا چاہتی اور نہ ہی میں کسی کنٹروورسی میں پڑھنا چاہتی ہوں، لیکن میں چاہتی ہوں کہ میں حقیقت کو اپنے ویورز تک ضرور لے کر آؤں. تو آج کا جو ہمارا ویڈیو ہے وہ بہت مسالے دار ہونے والا ہے، کیونکہ کچھ لوگوں نے مجھے یہ کہا تھا کہ آپ اپنا نیریٹو تو بتا رہی ہیں، لیکن آپ ان کا جا کر انٹرویو کیوں نہیں کرتی، آپ حسن نثار صاحب کا انٹرویو کیوں نہیں کرتی، ان کے بچوں کا کیوں نہیں کرتی. تو اس کڑی کے سلسلے میں آپ لوگوں کے لیے کچھ باتیں لے کر آئی ہوں حسن نثار صاحب کے بڑے بیٹے کی طرف سے، جنہوں نے اپنے دل کی کچھ بھڑاس نکالی ہے. برائے مہربانی اسے آپ لوگ زیادہ نیگیٹو سینس میں مت لیجیے گا، کیونکہ میں یہ جانتی ہوں کہ جب کسی انسان کا کوئی دل دکھا ہوتا ہے تو یقیناً وہ اس طرح کی باتیں ضرور کرتا ہے. تو میں آپ لوگوں کے ساتھ ان کے 6 سے 7 چنکس شیئر کرنے والی ہوں، ان کی تھنکنگز. تو دیکھیے سب سے پہلا چنک نمبر 1، اور اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس بارے میں میری کیا سوچ ہے. اتنا انٹلیکچوئل سمجھتے ہیں یہ سپیریئر، یہ انفیریئر بھی نہیں ہے. ایک گندا ترین انسان ہوتا ہے، یہ ان سے بھی نیچے والی چیزیں. جی تو دیکھا آپ نے، حسن نثار صاحب کے بیٹے جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ بیسکلی یہ انفیریورٹی کمپلیکس کا شکار ہیں، جسے آپ سپیریورٹی کمپلیکس بھی کہہ لیں. ایک سائڈ پہ آپ اسے سپیریورٹی کمپلیکس کہہ لیجئے اور دوسری طرف آپ اسے انفیریورٹی کمپلیکس کہہ لیجئے. تو چلیے ابھی اس پہ میں کوئی تبصرہ نہیں کروں گی، میں چاہتی ہوں کہ اب آپ ان کا دوسرا چنک دیکھیں. تو چلیے دوسرے چنک کی طرف. تمہاری ورتھ ہی کیا تھی بھئی؟ تمہاری ورتھ یہ نہیں تھی کہ تم اونچی آواز میں بولتے. تمہیں پتا تھا ایک بھاگ گئی دوسری بھی بھاگے گی. بولتے تو صحیح، دوسری بھی نکل جانی تھی. اور کرتوت کرنے جو کہ تم زیادہ رہے نہیں. تو میں اس بات سے اتفاق کرتی ہوں کہ ظاہر سی بات ہے کہ جب کسی شخص نے اپنی پہلی بیوی پر بہت سارا تشدد کیا ہو، اپنے بچوں کے ساتھ اچھا سلوک نہ کیا ہو، اور پھر کافی سال تک وہ اکیلا یعنی تنہا رہا ہو، اور اس کے بعد کوئی عورت اس کی زندگی میں آئے، تو یقیناً وہ تو کوشش کرے گا کہ وہ دوسری بیوی کے ساتھ ویسا سلوک نہ کرے. لیکن دوسری بیوی کو اچھا تو انہوں نے رکھا، لیکن کہیں نہ کہیں حسن نثار صاحب کے بیٹے کی باتوں میں، جذبات میں وہ خالی پن نظر آیا، وہ تکلیف نظر آئی کہ میری ماں کو اگر اتنی تکلیف دی، ہم بچوں کو اگر اتنی تکلیف دی، تو پھر دوسری بیوی کو اگر وہ کچھ ایسا کہتے تو یقیناً وہ بھاگ جاتی. اور کہیں نہ کہیں یہ وہ تکلیف بھی تھی جو آپ سمجھ سکتے ہیں جو ایک بیٹے کی ہو سکتی ہے. تو چلیے آئیے اب ہم چلتے ہیں چنک نمبر 3 کی طرف. تشدد ہوتا رہے، ناجائز تشدد. او یار ہم بندے ہو کہ کتنی 49 سال کی عمر میں جو بول پڑا ہوں، بندے ہو کے تو عورت تو اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی. تو بہت سارے لوگوں نے مجھے کہا تھا کہ حسن نثار صاحب جو ہیں ان کے بارے میں یہ بات غلط ہے، وہ کیسے اپنے بچوں پر تشدد کر سکتے ہیں. تو ہمیں حقیقت کا کچھ پتہ نہیں، ظاہری بات ہے ہم تو ان کے بچوں سے پوچھ سکتے ہیں. تو ان کے بیٹے نے خود یہ بات جو ہے وہ کہی ہے کہ ان کے اوپر تشدد ہوتا رہا، اور حسن نثار صاحب نے ایک مرتبہ تو اپنے بیٹے کی بازو تک توڑ دی. اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو یہ کلپ آپ دیکھیے. تو میں نے کہا تو دوبارہ ہاتھ نہ لگانا مجھے. اس کے بعد اس نے ہاتھ تو نہیں لگایا، لگا تو سکتا نہیں، اب تو بالکل بھی نہیں. مجھے صرف ایک سوال کا جواب دے دے، ایک. تو اپنے بچوں کی پرورش میں اتنا فرق رکھا ہے، تو برابری کیوں نہیں کر سکا؟ صرف اس سوال کا جواب دے دے. کیا تیرے حالات شروع سے ایسے تھے؟ بیچ میں تیرے پاس شراب پینے کے پیسے ہوتے تھے، تیرے پاس فیڈ کرانے کے پیسے نہیں ہوتے تھے؟ جی تو دیکھ لیا آپ نے، حسن نثار صاحب کے جو بیٹے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے حسن نثار صاحب کو پھر
کہا کہ اب مجھے دوبارہ ہاتھ مت لگانا. ظاہری سی بات ہے کہ جب اولاد جو ہے وہ جوان ہو جاتی ہے اور پھر ویسے بھی ظلم سہنے کے بعد اس کی ایک حد تو ہوتی ہے نا, اس کے بعد تو انسان جا کے بولتا ہی ہے, کبھی نہ کبھی تو اس کی بس ہوتی ہے. اچھا, یہاں میں اپنی رائے کا اظہار یہ کروں گی کہ پیرنٹس جو ہوتے ہیں وہ آبویسلی اپنے بچوں کو غلط باتوں پہ مارتے بھی ہیں, پیٹتے بھی ہیں, ان کا حق بنتا ہے, ان کا رائٹ بنتا ہے. یقیناً اگر یہ کچھ غلط کرتے ہوں گے تو وہ مار بھی سکتے ہیں, پیٹ بھی سکتے ہیں, لیکن کچھ ناانصافیاں زندگی میں ایسی ہوتی ہیں جو انسان بھلا نہیں پاتا. مثال کے طور پہ آپ دیکھیں کہ ہم کتنا کچھ اپنی زندگی میں کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیتے ہیں, اور بے شک وہ بڑا غفور الرحیم ہے, معاف کرنے والا ہے, لیکن وہ بھی یہ کہتا ہے, یعنی وہ ذات بھی یہ کہتی ہے کہ میں آپ کو اپنے حقوق یعنی حقوق اللہ تو معاف کر دوں گا, لیکن میں حقوق العباد آپ کو کبھی معاف نہیں کر سکتا. اور ان کے بیٹے کی باتوں میں بہت سارا درد ہے. چلیے آئیے اب ہم چلتے ہیں اگلے چنک کی طرف کہ وہ کیا کہتے ہیں. پھر ذہنی ٹارچر, ٹھیک ہے, سب سے بڑی چیز ہوتی ہے. دماغی طور پہ آپ ٹارچر ہو رہے ہو نا ساتھ ساتھ, تو وہ ایک اذیت ہوتی ہے ایک زندہ انسان کے لیے. تیرے باپ نے کبھی نہیں کیا, کبھی گلا نہیں کیا کہ نہیں, میں کہتا ہوں فرشتہ آدمی تھا وہ بندہ. وہ فوت ہو چکے ہیں, آئی تھنک 100 سال 2 سال ہو گئے. میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ قیامت کے دن تک میں اس بندے کا دیندار ہوں جس نے میرے پہ, میری تعلیم پہ, میرے بھائیوں کی تعلیم پہ خرچ کیا ہے. تو دیکھا آپ نے حسن نثار صاحب کے جو بیٹے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ صرف جسمانی تشدد نہیں تھا بلکہ ایک ذہنی ٹارچر بھی تھا. اس ٹارچر کے بارے میں اگر آپ مجھ سے پوچھنا چاہیں تو میں اپنی آنکھوں دیکھا ایک واقعہ آپ کو بتاتی ہوں, اور وہ یہ کہ میرا ایک کلاس فیلو تھا, ایک لڑکا. ان کی وہ 2 بھائی تھے اور ان کی مدر کی جو ڈیتھ ہے وہ کینسر کی وجہ سے ہو گئی تھی, اور ان کے جو والد صاحب تھے وہ باہر کے کسی ملک میں رہتے تھے. ان کے والد صاحب جب واپس آئے اپنی بیوی کی ڈیتھ پہ تو یقین کیجئے گا کہ ان بچوں کی دادی جو ہیں انہوں نے اپنے بیٹے کی یعنی ان بچوں کے باپ کی شادی کروا دی, یہ کہہ کر کہ تم ساری زندگی اکیلے نہیں گزار سکتے. اور جب سوتیلی ماں آئی تو وہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ یعنی جو میرا کلاس فیلو تھا اس کے والد صاحب کے ساتھ ان کی جو بیوی ہے, دوسری بیوی, وہ باہر چلی گئی کیونکہ ماں اس دنیا سے جا چکی تھی اور باپ دوسری شادی کر کے باہر چلا گیا. تب تک تو چلو پھر بھی ٹھیک تھا, لیکن پیچھے جو رشتہ دار تھے, جو تائیاں چچیاں ان کے ساتھ رہتی تھیں, انہوں نے اتنا ظلم ان بچوں پہ کیا کہ جو بڑے والا بیٹا تھا وہ تو چلیں آرمی میں چلا گیا اور وہاں جا کے وہ کچھ سیٹل ہو گیا اور آج اس کی شادی ہو چکی ہے, وہ کچھ زندگی اپنی گزارا. لیکن جو دوسرے والا بیٹا تھا جو میرے ساتھ پڑھتا تھا, یقین کیجئے گا کہ وہ ذہنی مریض ہو گیا اور آج اس کو کوئی پتہ نہیں کہ وہ کھانا کھا رہا ہے, کیا کر رہا ہے, کیا نہیں کر رہا. اور اس کو جب بھی ہم دیکھتے ہیں تو ہماری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اس کی یہ حالت دیکھ کر کہ وہ اتنی تکلیف میں سے گزرا کہ وہ سائیکو ہو گیا. تو یہ سب چیزیں میں محسوس کر سکتی ہوں کیونکہ میں نے اپنی آنکھوں سے یہ سب کچھ دیکھا ہے. تو چلیے آئیے اگلے چنک کی طرف جس میں حسن نثار صاحب کے بیٹے جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا جو سوتیلا باپ تھا وہ ان کے ساتھ بہت ہی کائنڈ تھا, وہ ایک فرشتہ تھا. میں کہتا ہوں فرشتہ آدمی تھا وہ بندہ. وہ فوت ہو چکے ہیں, آئی تھنک 100 سال 2 سال ہو گئے. میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ قیامت کے دن تک میں اس بندے کا دیندار ہوں جس نے میرے پہ, میری تعلیم پہ, میرے بھائیوں کی تعلیم پہ خرچ کیا ہے. کچھ لوگوں نے حسن نثار صاحب کے ایک دوسرے بیٹے جن کا نام شاہپر ہے ان کے ویڈیوز دیکھے ہوں گے جس میں شاہپر جو ہیں وہ گالیاں دے رہے ہیں. اب میں آپ کو یہاں بتاتی چلوں کہ حسن نثار صاحب کے جو 3 بیٹے ہیں ان میں سے 2 بیٹے جو ہیں وہ سیپریشن کے بعد اپنے باپ کے پاس یعنی حسن نثار صاحب کے پاس رہے, اور وہ دونوں بیٹے جو حسن نثار صاحب کے پاس رہے اس وقت ان کی ذہنی حالت بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے اور وہ سائیکو ہو چکے ہیں. اور جن کے چنکس میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ اپنی ماں کے پاس زیادہ رہتے تھے اور اپنے باپ کے پاس جو ہے یہ وہ زیادہ نہیں رہے, کچھ عرصے کے لیے رہے اور پھر اب واپس اپنی ماں کے پاس آ گئے تھے. تو یہ کچھ اس حالت میں تھے کہ ہمیں صحیح ریئلٹی جو ہے وہ بتا سکیں. اور یہ جو آپ ان کی باتوں میں اتنی ہارشنس فیل کر رہے ہیں, اتنی تکلیف محسوس کر رہے ہیں, وہ اینگرنس ہے, وہ غصہ ہے جو بچپن ان کا ان سے چھین لیا گیا تھا, وہ تکلیف ہے جو ان کے بھائی جو ہیں وہ جس تکلیف میں سے گزرے ہیں. چلیے آئیے اب ہم چلتے ہیں ان کے اگلے چنک کی طرف جس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ باتیں جو آپ نے سنی تھی, وہ گالیاں جو آپ نے سنی تھی وہ نہیں کھلنی تھی مگر کیسے کھل گئیں. یہ بات کھلنی نہیں تھی. اگر یہ شیپر والا واقعہ نہ ہوتا, وہ گالیاں نہ آن ایئر آ جاتی. پھر اس کے بعد دوسرا انٹرویو, مانگ بھی رہا ہے تو کس سے مانگ رہا ہے, مانگ بھی رہا ہے تو کس سے مانگ رہا ہے.
میں نے اپنے لاسٹ ویڈیو میں یہ کہا تھا کہ حسن نثار صاحب اگر نہیں سمجھتے کہ وہ اپنے بچوں کو کوئی بھی حصہ دینا چاہتے ہیں یا ان کی کوئی مدد کرنا چاہتے ہیں، تو جہاں وہ اتنے غریبوں کی مدد کرتے ہیں وہاں وہ اپنے بچوں کی مدد ہی کم از کم پہلے کر دیں۔ تو اس بات کے جواب میں ان کا یہ کہنا ہے کہ کیسی ہیلپ؟ ایک باپ اپنے بچوں کی ہیلپ نہیں کرتا بلکہ اس کا فرض ہوتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کے لیے کچھ کرے۔ اور یہاں پر ایک بات واضح کرتی چلوں کہ ان کے یہ جو بیٹے ہیں یہ خود کوئی چیز نہیں چاہتے، بلکہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے جو 2 بھائی ہیں جو کہ ذہنی مفلوج ہو چکے ہیں، سائیکو ہو چکے ہیں، ان کا علاج کروائیں حسن نثار صاحب۔ اور اس میں کوئی غلط بات بھی نہیں ہے۔ حسن نثار صاحب جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے اتنے بڑے سپورٹر ہیں، خان صاحب کے ساتھ اتنی ان کی دوستی ہے، اتنے ہاسپٹلز ہیں، کہیں پر بھی اپنے بچوں کا علاج کروا سکتے ہیں، اس میں تو کوئی غلط بات نہیں ہے۔ اور میں شروع سے کہتا رہا ہوں کہ یار ٹریٹمنٹ کرا لو، ٹریٹمنٹ کرا لو، MBA کیا ہوا ہے، ہل گیا، ٹریٹمنٹ کرا لو۔ تم نے ٹھیک ہے، ہیلپ کیا ہوتی ہے؟ بیٹے کو ہیلپ کرنی ہے، اس نے بیٹے کو، میں اپنے بیٹے کو ہیلپ کروں گا؟ لعنت ہے ایسے باپ پہ کہ بھئی وہ ہیلپ، اور تم ماں کے دینے جمیا نہیں۔ امید کرتی ہوں کہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ کوشش کروں گی کہ حسن نثار صاحب کا بھی ایک چھوٹا سا انٹرویو کروں۔ ابھی وہ ناراض ہیں اور کسی سے بات نہیں کرنا چاہتے اس ٹاپک پہ، لیکن جیسے ہی وہ مان جائیں گے تو کوشش کروں گی کہ ان کا نیریٹو آپ کے سامنے ضرور رکھوں۔ اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ میرے ساتھ کنیکٹ رہ سکیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔